اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تحلیلی جائزہ میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور یہ تحلیلی جائزہ محرم الحرام 1446 ہجری کے حوالے سے مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے خطاب کے حوالے سے ہے کہ جو انہوں نے مبلغین دینی اور عموم مومنین کے درمیان کچھ بیانات پیش کیے۔ البتہ یہ فقط مبلغین کے لیے نہیں تھے، بلکہ عموم مومنین کے لیے بھی یہ نکات نہایت ہی ضروری تھے، اور حضرت آقا کے مخاطبین جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تمام کے تمام مومنین تھے۔ اس خطاب میں انہوں نے سب سے پہلے ذمہ داریوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ خود عزاداری حضرت مظلوم کربلا صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے مبلغین اور عموم مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اس حدیث کو پیش کیا تھا اور اس مطلب کو بیان کر چکے تھے کہ خود حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خذلان سے بچنا چاہیے۔ خذلان کل بھی بہرحال اس تحلیلی جائزہ میں فرمایا کہ خذلان سے مراد جو ہے در حقیقت کوتاہی ہے، جس کو اردو زبان میں ہم کوتاہی کہہ سکتے ہیں، یعنی کمی کرنا۔ اور خذلان کے جیسے خود مرجع علی قدر نے بیان فرمایا کہ خذلان جو ہے ایک تو یہ ہے کہ کام کو نہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ جس قدر انسان طاقت اور جس چیز پر جتنا قادر ہے اس سے کم اپنے استعانت، جتنا استعانت وہ کر سکتا ہے، اپنی جس قدر وہ مستطیع ہے اس سے کم اس کو انجام دینا، یہ بھی جو ہے وہ خذلان ہے۔ اور خود روایت انہوں نے پیش فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ولادت باسعادت حضرت سید شہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اس موقع پر یہ دعا فرمائی تھی کہ بار الہ جو لوگ سید شہداء علیہ السلام کے حق میں خذلان کرے تو بھی اس شخص کے حق میں خذلان کر۔ اللہ اکبر۔ اب خود اندازہ لگائے کہ ایک انسان جو ہے وہ کس قدر خذلان کر سکتا ہے، اور اگر خدا نعوذ باللہ کسی کا حق میں خذلان کرے، یعنی خدا جو ہے، خذلان سے مراد یہ ہے کہ خدا اپنے عنایات اور لطف نظر کسی شخص سے ہٹا دے تو اس کا کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو ہے دنیا اور عقبہ کی ضلالت اور اس ضلالت کا ہار جو ہے اپنے گردن میں اس نے ڈال دیا۔ یعنی اگر خدا کی عنایات جو ہے وہ نہ رہے، اس قدر یہ مسئلہ جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خود مرجع علی قدر نے فرمایا کہ سب سے جو بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم نفرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے مستحق کہیں نہ ہو جائیں، لہذا ہمیں اپنے جتنی بھی ہماری استطاعت ہے، جتنا ہم مستطیع ہے، اس اعتبار سے پیغام حضرت سید شہداء علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اس خذلان کی بہت ساری قسمیں بیان فرمائی، اس میں سے ایک خذلان فی الشعائر ہے، انسان شعائر میں کوتاہی کرے۔ مختلف بہانوں سے بعض جنہوں نے جواب بھی دیے بہرحال کچھ لوگوں کے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ شعائر حسینی جو آج برگزار کیے جاتے ہیں، جو منعقد کیے جاتے ہیں، یہ زمانے ائمہ اطہار علیہم السلام میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ملا آخوند خراسانی کا کفایہ پڑھ چکے ہیں اور ملا محمد حسن النجفی رضوان اللہ تعالی عنہما ان کی کتاب جواہر الکلام کو وہ پڑھ چکا ہے، تو وہ یقیناً اس قسم کی بات نہیں کر سکتا کہ یہ کہے۔ یعنی یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کی فقاہت میں وہ فقہ کو نہیں سمجھا ہے
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ قضیہ حقیقیہ ہے، اور عرض کروں کہ وہ شخص جو ہے، فرمایا کہ وہ شخص اصل میں فقہ کو ہی نہیں سمجھا کہ وہ اس قسم کی بات کر رہا ہے کہ چونکہ ہم اس شعائر کو انجام نہیں دیتے یا انجام نہیں دینے چاہیے، چونکہ زمانہ رسول ائمہ اطہار علیہ السلام میں یہ برگزار نہیں کیے گئے، فرمایا یہ خود جو ہے وہ فقہ شیعہ کو، یہ شخص فقہ جعفریہ کو نہیں سمجھا ہے، فقاہت کو ہی یہ شخص نہیں سمجھا کہ جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، وگرنہ جی اس حوالے سے جو ہے آج انشاءاللہ بڑی مہم گفتگو ہماری انشاءاللہ رہے گی، اور آج جو ہے جو شخصیت ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے قبلہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ جی کچھ فنی خرابی کی وجہ سے قبلہ سے ابھی تک رابطہ ممکن نہیں ہو سکا۔ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ دوبارہ کوشش کرے اور انشاءاللہ العزیز ہمیں سعادت حاصل ہو جائے اس پیشواز محرم الحرام کے اس موقع پر کہ ہم جو ہے وہ استقبال کے اس ایام میں، جس کو ہم اردو میں استقبال ماہ محرم کہہ سکتے ہیں، استقبال کے اس اہم ایام میں قبلہ کی خدمت میں رہ سکے، اور یہی سوالات جو میں توضیحات پیش کر رہا ہوں، ان توضیحات کو قبلہ کی زبانی جو ہے وہ انشاءاللہ سن سکے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ خود خذلان فی شعائر حسینیہ میں خذلان کرنا، کہ بہرحال اپنے لیے یا ایسی دلیلوں کو پیش کرنا کہ جو دلیل سرے سے غلط دلیلیں ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا جو ہے وہ لوگوں کو اس چیز سے منع کر دینا، یہ یقیناً سب خذلان ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا شکار ہو جائے۔ تو اس عنوان سے بہرحال ایک مفصل گفتگو ہے، اور بارہا جو ہے مرجعیت اس نقطے کے اوپر اپنی نظر پیش کر چکے ہیں کہ کس قدر یہ لازمی اور ضروری ہے، اور کس قدر ہمیں اس مسئلے میں جدی ہونا چاہیے، اور کس قدر ہمیں اس مسئلے کو، چونکہ انہوں نے جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہر شخص کے اوپر جو بھی مستطیع ہے اس کو اس امر میں کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ امر در حقیقت واجب کفائی ہے، اور واجب کفائی آپ جانتے ہیں جیسے مومن کا جنازہ ایک واجب کفائی ہے۔ اگر مومنین کے گروہ میں سے کوئی ایک شخص اٹھ کے اس فرض کو انجام دے، تشییع جنازہ جو بھی بہرحال وہ فرائض ہیں ان کو انجام دے، تو یہ واجب کفائی پر عمل ہوا، تو باقی جتنے مومنین بھی اس معاشرے میں ہیں ان کے سر سے بھی اس واجب جو ہے وہ اس واجب سے بری ہو گئے، مبرہ ہو گئے۔ لیکن اگر ایک شخص بھی نہ اٹھے تو ظاہر ہے کہ گنہگار پھر سب ہوں گے۔ تو بظاہر دین، تبلیغ دین، شعائر حسینیہ جو کہ در حقیقت شعائر الہیہ ہے، یہ بظاہر خود امر واجب کفائی ہے، لیکن چونکہ منفی الکفایہ نہیں ہوئے تو اس حوالے سے سب کے اوپر واجب عینی ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ امر جو ہے واجب عینی امر ہے، ہر شخص کے اوپر اپنے حسب استطاعت کے ہر شخص کے اوپر واجب و ضروری ہے کہ اس امر کو دنیا تک پہنچائے۔ اور بارہا مرجعیت اس عنوان سے اپنے نقطہ نظر کو پیش کر چکے ہیں کہ حتیٰ اسلامی ممالک سے زیادہ غیر اسلامی ممالک تک اس پیغام کو پہنچا دینا۔ ہزاروں کی تعداد میں شہر موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں دیہات ہے، ہزاروں کی تعداد میں قصبے ہیں کہ جہاں تک آج تک سید شہداء علیہ السلام کی عزاداری وہاں پر برگزار و منعقد نہیں ہوتی۔ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے اس حوالے سے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے استطاعت کے مطابق وہاں تک اس عزاداری کو پہنچائیں،
اور حسینیات کی تعمیر کریں، حسینیات امام بارگاہوں کی تعمیر، اور وہاں سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری. چونکہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عقیدت مند ہے وہ صرف مسلمان شیعہ تو نہیں ہے، ایسے بھی ہے جو غیر شیعہ مسلمان بھی سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی مرید ہے، سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھتے ہیں، سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت ہے، وہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرتے ہیں مختلف جہات سے، یا اس عنوان سے کر رہے ہیں کہ چونکہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرزند ہیں، اور بارہا اس عنوان سے سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے رسول اللہ کے فرامین موجود ہے. فرمایا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. یہ کیا اہل تسنن و اہل تشیع کی کتابوں میں یہ حدیث جو ہے وہ رقم نہیں کی گئی ہے؟ یقیناً رقم ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اس حدیث کو رقم کر چکے ہیں. تو تفسیر اس کی کیا بنے گی؟ کیا ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو اس حدیث کے بارے میں اس کی صحیح تفسیر کو بتا دیا جائے؟ یقیناً ضروری ہے، لازمی ہے. تو اس عنوان سے بھی کہ خود چونکہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید و عقیدت مند زیادہ ہے، اس عنوان سے کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ اس پیغام حق کو ہر جگہ تک پہنچائے. اور بعض حتی غیر شیعہ کے علاوہ حتی کفار میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. میں یہ عرض کروں کہ حتی سینکڑوں کی تعداد، اگر ہزاروں نہ ہو سینکڑوں کی تعداد میں سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے دانشمندان کفار نے بھی کتابیں تالیف کی ہے، جس میں سے مسیحی رائٹرز موجود ہیں، جس میں سے ہندو رائٹرز موجود ہیں، جس میں سے دوسرے مذاہب کے یہودی، کرسچنز اور سکھ اور بدھائی مختلف اقوال کے ذریعے سے اور مختلف تصانیف موجود ہے. آج کل کے اس دور کا اگر ایک بدبخت آدمی اٹھ کے وہ اگر اس عنوان سے اشکالات وارد کی، اس کی بدبختی ہے، وگرنہ جس قدر یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے لوگوں نے عقیدت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ حیران کن امر ہے. کسی کے لیے اتنے نہیں لکھی گئی، اتنے قلم کسی کے لیے نہیں اٹھے جتنے سید شہداء کے لیے اٹھے ہیں. ہر شخص نے اپنے اعتبار سے اٹھائے ہیں قلم. بعض لوگوں نے حتیٰ اپنی مردانگی، یعنی حتیٰ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب مردوں کا اور ہر شخص جو آزادی خواہ ہے، جو آزادی کو چاہتا ہے، جو فریڈم پسند کرنے والا شخص ہے، جو آزادانہ خیال رکھتا ہے، جو آزادی سے زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے سید شہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اپنا امام مانتے ہیں، اس چیز میں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنے لیے سرمشق و نمونہ مانتے ہیں. اس عنوان سے چونکہ بہت سارے مرید ہے سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے، لہٰذا اس پیغام کو جو ہے وہ عام کیا جائے. آج یہ امانت ہمارے پاس ہے تو اس امانت کو ہم دوسروں تک بھی منتقل کریں. ایک نقطہ جو اس میں بڑا مہم نقطہ تھا وہ یہ ہے کہ خود ہمارے بعض جگہوں پر، میں چونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یا ہندوستان میں بھی بعض ایسی جگہ ہوں گی یا ہو سکتا ہے دوسرے کنٹریز میں بھی ہو، کہ وہ لوگ جو ہے وہ آزاداری کرنا چاہتے ہیں. یعنی اہل البیت علیہم السلام کے فرہنگ و ثقافت کے جو دو پر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ نے فرمائے ہیں کہ اسلام کے دو پر ہے، ایک پر غدیر ہے، ایک پر جو ہے وہ عاشورہ ہے. یعنی حتی یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، دونوں پر ہے. ایک طرف جو ہے اہل البیت علیہ السلام کی خوشی کے دن ہے اور ایک طرف سے اہل البیت علیہ السلام کے غم کے دن ہے. دونوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. فرہنگ و ثقافت اہل البیت علیہ السلام کو، اس طرز تفکر کو، اس طرز عمل کو ہمیں لے کے جانے. اپنی طرف سے عمل نہیں کرنا ہے. اپنی طرف سے عمل کرتے رہو گے تو کرتے رہو، پھر
آج کے اس دور میں جو غدیر جیسی مہم چیز کہ جس کے پس منظر میں عاشورہ واقعہ ہوئی ہے، یعنی غدیر خم کے پس منظر مدافع امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، جس میں سے قربانیوں پہ قربانیاں دیتے رہے، پہلی قربانی جو غدیر کے عنوان سے ہوئی ہے نا، جو پہلی قربان گاہ جس کو کہا جائے یا جو قربانی واقعہ ہوئی ہے، شہادت حضرت مخدوم کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، جن کی شہادت جو ہے وہ غدیر کے پس منظر میں دفاع حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوئی ہے، پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پھر حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ قربانی کا سلسلہ حتیٰ آگے تک گیا۔ تو اس عنوان سے بہت ضروری اور لازمی ہے کہ سوچا جائے فرہنگ و ثقافت اہل البیت یہ ہے، اہل البیت علیہ السلام کی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھے، حتیٰ ولایت اہل البیت اور اعیاد اور مختلف جو ایام ہے جن کو ایام اللہ کہتے ہیں، البتہ ایام اللہ فقط ایام فرح نہیں ہے بلکہ ایام حزن بھی شامل ہے اس میں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ہم ساتھ میں لے کے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ یہ کہیں کہ صرف عزاداری ہے، باقی اہل البیت کی کوئی خوشی نہیں ہے، نہیں، یہ چیز بھی جو ہے وہ سراسر غلطی ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ ہمیں اگر ایک موقع پر خوشی ہے اور بعض علاقوں میں سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا غم بھی تازہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ عمل احسن ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے، چونکہ اس میں یہ ہے کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ خوشی ہے، مثلا عید قربان ہے، عید فطر ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی اہل البیت علیہ السلام کی خوشیاں ہیں، عید فطر اور عید قربان۔ کیوں؟ چونکہ خود اہل البیت علیہ السلام کا امر ہے کہ اس دن آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ عید کا دن قرار دے، تو اس میں اگر عزاداری ہوتی ہے یا کچھ ذکر مصیبت کو پڑھا جاتا ہے ذاکرین کے زبانی، تو یہ چیز جو ہے وہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی نہایت ہی ضروری اور لازمی اس نقطے کی طرف۔ اور ایک نقطہ جو کل بھی ہم تھوڑی سی گفتگو اس پر کر چکے تھے، وہ ہے اربعین حسینی کے حوالے سے مرجعیت کا پیغام، اور یہ پیغام بارہا عرض کر چکے ہیں، حتیٰ بارہا اس کے اوپر تاکید کر چکے ہیں اپنے خود جلسات علمی کے درمیان، جلسات علمی میں بھی اس نقطے کے اوپر تاکید کر چکے ہیں، اور جو مختلف موقعوں پر حضرت آقا کے خطابات ہے یا بیانات ہے، اس عنوان سے باقاعدگی سے حضرت آقا نے اس عنوان سے تاکید فرمائی ہے۔ اربعین حسینی جو کہ اہم شعائر حسینیہ میں سے ہیں، دیکھیں بہت سارے شعائر ہیں، سید شہداء علیہ السلام کے شعائر کو گنا نہیں جا سکتا، اور خود اس کے مرجعیت نے جس طریقے سے بیان فرمایا کہ ہر علاقے میں جس طریقے سے عزاداری کی جاتی ہے اور جس چیز کو کسی ایک معاشرے میں شاعر سمجھا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ شاعرہ ہے، اور اس پر جو ہے وہ شاعر حسینیہ ہے، بس وہ امر جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ شرعی اعتبار سے حرام نہ ہو، بعض حرام فعل نہ ہو کہ اس کو ہم شاعرہ سمجھ رہے ہیں، فعل جو ہے وہ حرام ہے، حرام فعل نہ ہو، باقی جو ہے وہ شاعر ہے۔ ان شاعر میں سے جو نہایت ہی مہم شاعرہ ہے ایام اربعینیہ، اہل عراق نے اس حوالے سے بہت ہی مثبت اقدامات کیے ہیں، اور نہایت ہی کامیابی کے ساتھ، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2004 اور 2005 سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے، اس سے پہلے بھی تھا اور ثابت ہے، روایات موجود ہے اس حوالے سے، روایات ہے، ایسی بات نہیں ہے، روایات موجود ہے، اور اربعین کے حوالے سے اور اربعین کے مختلف جو اس میں مثلا مشی کا سلسلہ ہے، یہ سب روایات موجود ہے اس حوالے سے۔ بہرحال اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، میں صرف وہی جو مرجعیت نے جو فرمایا ہے اس حوالے سے اتنا عرض کروں کہ اربعین جو جس عنوان سے برگزار کیا جاتا ہے اور پوری دنیا سے لوگ یہاں پر شرکت کرتے ہیں، آتے ہیں، جو بھی محبین اہل البیت علیہ السلام ہے وہ تشریف لاتے ہیں، حتیٰ مختلف مذاہب کے لوگ بھی اس میں سے ہوتے ہیں، جس میں سے جو ہے شیعہ تو ہوتی ہی ہوتے ہیں، لیکن جو دوسرے ہیں
دوسرے فرقوں کے لوگ اور غیر مسلم لوگ بھی بہرحال شرکت کر لیتے ہیں یہاں پر اربعین میں۔ تو اربعین کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ آج کے اس دور میں اگر 20 ملینز لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں اربعین میں شرکت کرنے کے لیے، تو یہ 20 ملین کیوں ہے؟ 20 ملینز کیوں ہے؟ کیوں 30 ملینز نہیں ہو سکتے؟ کیوں 40 ملینز نہیں ہو سکتے؟ کیوں 100 ملینز نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین اور مریدین اور عرض کروں کہ عقیدت مند حتی 100 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ یقیناً ہے یہ بات، یقیناً ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر جو تشریف لاتے ہیں 20 ملینز ہو جاتے ہیں، 25 ملینز ہو جاتے ہیں، یہ لوگ صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ گھر سے سارے لوگ تو نہیں آ سکتے، صاحب استطاعت چند لوگ جو ہے وہ ویزا ہے اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ ٹکٹس ہے، اور مہنگائی کا اس دور میں جو 25 ملینز مثلا لوگ جو ہے تشریف لا رہے ہیں، 20 ملینز تشریف لا رہے ہیں، تو یہ صاحبان استطاعت لوگ ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدت مند موجود ہیں جو پہنچ نہیں سکتے اربعین کے لیے، جس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تعداد ان کی جو ہے وہ مشخص نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ جو تعداد یہاں پر پہنچ رہی ہے اس کے کئی گنا، اس کے 10 گنا 20 گنا زیادہ جو ہے محبین اہل البیت علیہ السلام بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے عقیدت مند دنیا میں موجود ہیں۔ کیوں وہ لوگ نہیں آ رہے؟ آنا چاہیے ان کو بھی آنا چاہیے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ بہرحال مختلف اگر نہیں بھی آ رہے تو بعض لوگوں نے مختلف جگہ پر مختلف علاقوں میں عزاداری کا، وہ بھی اسی اربعین کا حصہ ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک شخص جو ہے افریقہ میں اگر عزاداری برگزار کر رہا ہے، اربعین نہیں آ رہا کربلا معلیٰ یہاں عراق میں، تو وہ اربعین سے رہ چکا ہے۔ نہیں چکا، چونکہ اربعین جو ہے وہ عالمی ہے، اور عالمی اعتبار سے جو جہاں کہیں پر بھی اربعین کے عنوان سے عزاداری کا انعقاد کر رہا ہے، یقیناً وہ اربعین منا رہا ہے، اور سید شہداء کے ان زواروں میں وہ بھی شامل ہے۔ کوئی شک شبہ اس میں نہیں، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال زندگی میں ایک کیوں نہ صحیح کہ آنا چاہیے، ایک دفعہ ہی کیوں نہ ہو آنا چاہیے، تاکہ اس عنوان سے زائرین سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد بڑھ سکے، اور اگر ایک سال جو ہے وہ اربعین جو ہے وہ کامیاب رہا تو دوسرے سال اس سے بہتری آنی چاہیے۔ اور اس عنوان سے خدا شوری کے عنوان سے بارہا مرجعیت اس عنوان سے بیان فرما چکے ہیں کہ حتی اس زمانے میں جو ہے زمانے قدیم میں، جس زمانے میں انہوں نے فرمایا ہم یہاں پر خود رہتے تھے کربلا میں، تو 10-15 ہیئتیں، 10-15 دستے عزاداری کے آ جاتے تھے پورے عاشورہ کے دن۔ آج کے اس دور میں جو ہے وہ تعداد 1000 تک پہنچ چکی ہے، 1000 تک دستے جو کہ ثبت ہو چکے ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہے جو ثبت نہیں ہوئے وہ بھی یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا یہ سلسلہ ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ خود جو روایت انہوں نے ادا فرمائی کہ جس روایت کو انہوں نے پڑھا کہ یہ دو گروہ ہے، اور اس میں سے ایک گروہ جو ہے وہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام والا گروہ ہے، اور ایک جو ہے اس کی ضد ہے۔ دونوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا جب تک ہے یہ سلسلہ آگے چلے گا، اور یہ والا گروہ بھی ساتھ ہے، اور دوسری طرف سے جو ضد گروہ ہے۔ حالیہ میں آپ جو ہے خبروں کو سنتے رہتے ہیں، حالیہ میں آپ خبروں کو اگر سنیں تو جو دشمنان اہل البیت علیہ السلام ہے وہ کیا ناپاک ارادے رکھتے ہیں۔ بہرحال وہ کر سکے یا نہ کر سکے، انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو ان کی فکر ہے اس حوالے سے، اس فکر کو زبان سے تو بہرحال وہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ انہی ائمہ کفر میں سے ہے۔ یہ جو ہے وہ کفر اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو اقدام کرنے ہیں اور جو یہ رکھتے ہیں نظر، چاہے وہ زبان کے ذریعے زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں اور دوسرے زیارات میں بھی ہے، کہ حتیٰ ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت کی جاتی ہے کہ جو فعل یزید پلید پر وہ لوگ جو ہے وہ خوش تھے، راضی تھے۔ یعنی ایک شخص ہے راضی ہے اس فعل پہ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یزید نے بہرحال اچھا کام کیا تھا، یا جو ہے وہ زبان کے ساتھ کہہ رہا ہے یا وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے،
دفاع یزید میں بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بنی امیہ کی دفاع کرنا مثلا ظاہر ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ وہی گروہ ہے کہ جس دو گروہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف سید الشہداء علیہ السلام والا گروہ ہے اور دوسری طرف جو ہے یہ دوسرا گروہ ہے۔ دونوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اکثر جو ہے یہ لوگ قتل بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کے اوپر تشدد بھی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اس طرف گروہ ہمیشہ ظالم رہا، ہر دور میں، حتی بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں ظلم کا یہ سلسلہ گیا اور آج تک یہ سلسلہ بہرحال رہا۔ اور اس عنوان سے کہ زیارت سید الشہداء علیہ السلام سے یہ ایک نکتہ مزید بھی میں عرض کروں کہ حج جو ہے وہ واجب امر ہے، حج واجب امر ہے، زیارت سید الشہداء علیہ السلام مستحب عمل ہے، لیکن یہ مستحب عمل کا ثواب اس واجب عمل سے زیادہ ہے۔ اور یہ بھی میں ایک نکتہ مرجعیت کے عنوان سے عرض کروں کہ فرمایا کہ حتیٰ حج کے 10 شرائط میں، یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ مستطیع ہو جائے گا، 10 شرائط اگر ہوں گے، اس میں سے ایک جو ہے وہ خلو و سرب کا معنی ہوتا ہے راستہ، راستے کی امنیت۔ یہ کہوں کہ راستے کی امنیت جو ہے وہ حج کے لیے ضروری ہے کہ راستہ جو ہے وہ پرامن ہو۔ اگر راستہ پرامن نہیں ہے، یہ شخص حج پہ گیا، اتفاقاً اس کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا، واپس آیا، فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ حتیٰ اس شخص کو اگر بعد میں یہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو یہ حج اس کی حج ادا، حجت الاسلام جو ہے اس کو نہیں کہا جائے گا، حج ادا نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ جو ہے جانا ہی جانا ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ خلو و سرب جو امنیت ہے راستے کی وہ برقرار نہیں تھی۔ لیکن سید الشہداء علیہ السلام جو کہ مستحب عمل ہے، لیکن خلو و سرب جو امنیت ہے وہ شرط نہیں ہے۔ معصوم علیہ السلام نے بھی اس عنوان سے کچھ نہیں فرمایا کہ کسی کو کہا، چونکہ لوگ قتل ہو رہے تھے، لوگوں کو کاٹا جا رہا تھا، لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹے جا رہے تھے، لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، لیکن سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے کبھی کسی وقت بھی کسی معصوم نے نہیں فرمایا کہ اب زیارت نہ کرو۔ حالانکہ شیعوں کی تعداد کتنی تھی اس دور میں؟ آج کی طرح شیعہ تھے اتنے زیادہ تعداد میں ماشاءاللہ۔ اس زمانے میں ظاہر تعداد کم تھی، لیکن اس کم تعداد کے باوجود بھی کسی کو شدید ترین حالات میں بھی کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ زیارت پہ نہ جائیں، بلکہ لوگ جاتے تھے، قتل بھی ہوتے تھے، زندانوں میں بھی جاتے تھے، اور حد سے زیادہ۔ اور ایک نکتہ جو میں پروگرام کے آخر میں یہ عرض کروں کہ خود یہ دو گروہ جو ہے وہ اس میں سے جو ہے ایک گروہ اہل بہشت ہے جو سید الشہداء علیہ السلام والا گروہ ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ جہنمی گروہ ہے کہ جس کو اصحاب سعیر کہتے ہیں۔ یہ جہنم کے لیے خاص ایک طبقہ ہے، وہاں پر یہ لوگ جائیں گے جو سید الشہداء علیہ السلام کے سسٹم میں ان کی کوشش ہوتی ہے روڑے اٹکانا، کوشش ان کی ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے عزاداری مظلوم کربلا کو سرد کیا جا سکے یا اس میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈال سکے۔ یہ دو جو ہے وہ اس عنوان سے جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے کہ اس نقطے کے اوپر بھی توجہ دلائی جائے۔ تو دونوں گروہ ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ اہل بہشت ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ اہل نار گروہ ہے جو کہ جہنم کے مستحق ہے۔ تو یہ جو گروہ ہے، دونوں گروہ میں سے ایک گروہ جس نے قتل کیے، ظلم کرتے رہے، بہرحال وہ بھی جا چکے ہیں، اور جنہوں نے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے خاطر قتل ہوئے اور انہوں نے تحمل کیا، مشکلات تحمل کیے، یقیناً یہ گروہ جو ہے وہ اہل بہشت ہے، اہل بہشت کا یہ گروہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم راہ سید الشہداء علیہ السلام میں خذلان نہ کریں، راہ سید الشہداء علیہ السلام میں خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ جس عمل کے ذریعے سے حضرت کی عزاداری کے حوالے سے
रुकावट उसमें आ जाए या लोगों को कुछ ऐसा काम करे, कोई ऐसी बात करे कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो कि नहीं होता, हमारी ज़बान किसी की ज़बान मौसर नहीं होती, ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता हमसे कुछ ऐसा अमल सरजद हो जाए कि जिसकी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आज़ादारी में हत्ता थोड़ा सा शुबहा वारिद हो जाए। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी सी बड़ी चीज़ परहेज करना चाहिए शदीद एतबार से। और इस उन्वान से मैं अर्ज़ करूँ कि ख़ुद एक वाक़या भी बता रहे थे कि एक बहुत बड़े आलिम जो नजफ़ अशरफ में थे, उन्होंने एक मुहर्रम में ये कहा कि इस दफ़ा मैं शिरकत नहीं करूँगा और अपने दरूस वग़ैरह पर मैं जो है उस हवाले से अपने दरूस को जो है वो आमादा करूँगा और इसमें जो है वो शिरकत नहीं करूँगा। आज़ादारी में सिर्फ़ एक जो उस मदरसे में, जिस मदरसे में वो रहते थे, उसमें एक जगह पर मजलिस का इनेकाद था। उन्होंने फरमाया कि सिर्फ मैं इसी में इनेकाद करता रहूं और बाकी मजालिस में ज़्यादा शिरकत न करूं, चूँकि मैं तो एक शख्स हूं, एक शख्स का आज़ादारी में शिरकत करना, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उन्होंने ये कहा। और इस हवाले से जो है वो शिरकत नहीं कर रहे थे। जब वो ख़ुद बता रहे थे खुद कि बाद में जो है उनके ऊपर एक ऐसे मरज़ में वो मुब्तला हुए कि उनकी आंखें दुखने लग गई और 20 मुहर्रम तक वो इसी मरज़ में मुब्तला रहे। अब गौर करें कि किस कदर जो है, यानी अगर एक शख्स जो है, इससे मकसद ये है, पयाम मरजइयत से ये पहुंच रहा है कि अगर एक शख्स मसलन इस सिस्टम में उन्होंने ये कहा कि मैं चूंकि नहीं करूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये उसके लिए खुद ज़रर है, दुनिया में भी और आखिरत में भी बहरहाल ज़रर है। यानी अगर एक शख्स है, उसने जो है साहिब इस्तिताअत था पैसों के हवाले से, माल के हवाले से, लेकिन इस शख्स ने जो है इस नीयत से उसमें इस पैसों का इस्तेमाल नहीं किया कि हो सकता है कोई भी उसके दिल में ख्याल आ जाए तो दुनिया में भी ये माल उसके काम आने वाला नहीं है, दुनिया में ही ये चीज़ें जो है वो खुद इस चीज़ को जो है वो खो जाएगा, उसके हाथ से ये निकल जाएंगे। तो वो चीज़ जो आजकल के इस दौर में, इससे ये भी समझा जाता है कि आज के इस दौर में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हमें जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स और दूसरे इदारों को बनाना चाहिए। आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इतने ज़्यादा पैसे नऊज़ु बिल्लाह खर्च नहीं करने चाहिए। ये उनके लिए भी है कि ये अगर किसी ने आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को इस नीयत से रहा कर दिया, छोड़ दिया कि हम जो है वो इन पैसों को जो हम ज़ाकिर को देते हैं, इन पैसों को जो उसे नज़र न्याज की जाती है, इसको जाके इससे कोई जमा करके कुछ और काम कर लेंगे, तो ये शख्स जो है दर हकीकत इसी का शिकार हो रहा है और इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इस शख्स ने आज़ादारी सैयद शुहदा खुद ये इसने फेल शैतान कर दिया, शैतान के फेल में ये शरीक हो गया। जैसे उस फरमान के मुताबिक जो दो गिरोह है, एक गिरोह जो है आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में, बल्कि इसकी ये तफसीर है कि हरारतुन फी कुलूबिल मोमिन, मोमिन के दिल में जो हरारत है, जो सर्द होने वाली नहीं है, ये वही लोग है, ये वही गिरोह है। सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से जो पेशगोई फरमाई थी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिही ने, फरमाया कि बेटी फातिमा एक ऐसा गिरोह होगा कि जो आज़ादारी हमारे लाल हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ादारी करेंगे और इसको जो है हमारे फ़र्जंद को रोएंगे, ये वही गिरोह है, ये वही गिरोह है। और दूसरे जो है उसके ज़िद है जो इब्तिदा में रहे। खुद हयात तय्यबा सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में ये गिरोह, जिसको जो है यजीद पलीद इब्न साद शिमर लानतुल्लाह अलैहिम अजमईन, ये जो है ये गिरोह है। और दूसरी तरफ से ये जो शुहदाए करबला वाला गिरोह कि जो बज़ाहिर कम है, लेकिन कम गिरोह जो है वो इस कदर जो है वो जज्बा है, वो जज्बा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये आज भी ये सिलसिला बहरहाल जारी और सारी है। और
یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بھی چلتا رہے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ عزاداری کو ٹھنڈا کر سکیں گے؟ کبھی نہیں کر سکیں گے. یہ 1 2 4 ٹکوں کا جو ہے کرائے کا آدمی یہ بھی چلا جائے گا, اس کے بعد جو ہے 10 اور بھی اس طرح آ جائیں گے, وہ بھی چلے جائیں گے. یہ عزاداری اس سے زیادہ ہو جائے گی, کم نہیں ہوگی. آپ نے خذلان کر چکے ہیں, آپ نے کوتاہی کی ہے, آپ جو ہے اس کے ضد میں آ چکے ہیں. شیطان کا آپ نے شیطان کی مدد کی ہے. اور خود مرجعیت نے اس عنوان سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حافظہ اللہ نے اس عنوان سے جو مثال پیش کی تھی, وہ بھی بڑی خوبصورت مثال ہے. میں جو ہے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو پیش کر سکوں. ایک شخص آیا اور وہ جو ہے اس تاریخ کربلا جو لشکر اشقیاء ہے, مختلف ان کی تعداد لکھی گئی ہے, 9 لاکھ تعداد لکھی گئی ہے. بعض میں جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے تعداد لکھی گئی ہے, بعض میں کم تعداد ہے, بعض میں جو ہے 30,000. حد اقل تعداد جو ہے لشکر یزید لعنت اللہ علیہ مجمعین کی تعداد 30,000 تعداد کم از کم یہ لکھی گئی ہے. بہرحال جو تاریخی اعتبار سے ہے, اس میں سے ایک شخص گیا تھا کہ جو بعد میں مورد لعن معصوم یہ قرار پایا تھا. معصوم نے اس شخص کے اوپر لعن کر دیا تھا. تو اس نے کہا کہ مولا میں صرف گیا تھا, میں نے نہ کوئی نیزہ مارا ہے, نہ میں نے کوئی تیر سید شہداء اور خیام سید شہداء علیہ السلام کی طرف پھینکا, نہ میں نے جو ہے وہ کسی پتھر سے جو ہے وہ حملہ کر دیا, نہ کسی حتی خاک سے جو ایک ریت میں نے پھینک دیا ہو, کچھ بھی نہیں کیا میں صرف لشکر یزید کے ساتھ تھا, دور. امام نے فرمایا تو پھر بھی مستحق لعن ہے, جہنمی ہے. کہا کیوں؟ کہا چونکہ تم نے تعداد کو جو ہے بڑھا دیا تھا. اب کتنی تعداد ہوتی ہے؟ ایک شخص ہے, 30,000 کا لشکر ہے, اس میں ایک شخص بغیر کسی مقصد کے اس میں شامل ہو گیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ مثلا اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ جو لوگ ہیں وہ آ جائیں گے اور مجھے قتل کر لیں گے. چونکہ حکم تھا کہ سب کو جانا ہے, اللہ جو ہے وہ اس دور میں جو یا تو کوئی بوڑھا ہے یا کوئی جو ہے وہ ضعیف خاتون ہے یا بچہ ہے, اس کے علاوہ سب کو جو ہے وہ جانا ہے, خواتین, بوڑھے اور بچوں کے علاوہ سب کو جانا ہے. تو اس نے اپنے آپ کے بچانے کے لیے لشکر میں شرکت کی تھی. معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مستحق لعن ہے, جہنمی ہے, جہنم میں جائے گا, چونکہ تو نے تعداد بڑھا دی. اب اس کے برعکس آپ آ جائیں, عزاداری سید شہداء علیہ السلام میں ہم نہیں جا رہے اس وجہ سے کہ اگر ہم جائیں گے تو وہاں پر تو آلریڈی 40 کے مجمع میں ہم استطاعت رکھتے ہیں, شرکت نہیں کر رہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ وہاں تو پہلے سے ہی جو ہے 20 ملین لوگ موجود ہیں, میرے جانے سے کیا ہوگا. اب اسی کے برعکس ہے, اگر یہ ایک شخص جو ہے مستحق لعن ہو گیا تو اگر اس میں شامل ہو گیا مستحق رحمت ہو جائے گا. یہ نقطہ اسی طریقے سے دیکھیں, چیزوں کو کیا ہے کہ ایک چیز کو جو ہے آپ پہچانیں گے تو بے ازدادہا, اس کے ضد سے پہچانے جاتے ہیں. یعرف الاشیاء, اس کی ضد ہے اس سے اس کی شناخت کی جاتی ہے. تو اگر اس طریقے سے ایک شخص جو ہے مورد لعن معصوم ہے تو اس طریقے سے اگر کوئی شمولیت کر لے تو وہ مستحق رحمت احیاء اعزاء سید شہداء علیہ السلام, احیاء دین خدائی, یہ شخص اس کا مستحق ہو چکا ہے. غور کرے کہ اس قدر جو ہے وہ یہ نکات مہم اور لازمی ہے. تو بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اولاً تو ہم لوگوں کو خود جو ہے وہ عزاداری حضرت مظلوم کربلا علیہ السلام میں شرکت کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے, اپنی خواتین کو بھی ساتھ میں لے کے جانا چاہیے. ضروری نہیں ہے, اور حتیٰ اس عنوان سے کہ یہ جو روایت ہے بڑی عجیب روایت ہے, کہیئت اصحاب المصائب, اصحاب مصائب کی طرح ہو جاؤ. یہ روز عاشور کے لیے ہے حکم, اور اس عنوان سے جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے فرمایا کہ اصحاب مصائب کی طرح ہو جاؤ, تو جو خاتون ہے وہ اس کو بھی ایسی ہونا پڑے گا, جو بچہ ہے اس کو بھی ایسی ہونا پڑے گا,
اور خود ہماری اوپر بھی مختلف علاقوں میں جس طریقے سے ہے، بعض جگہوں پر اصحاب مصائب کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ سر سے جو ہے ٹوپی کو ہٹا دیتے ہیں، امامہ جس کے علماء کے امامے ہوتے ہیں وہ ہٹا دیتے ہیں، غیر علماء جو ٹوپیاں ہوتی ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یا جو ہے جس طریقے سے بھی بہرحال یا اپنے پیروں میں جوتا نہیں رکھتے۔ تو اس طریقے سے مختلف اعتبار سے ہمیں جو ہے حتیٰ اپنے آپ کو بھی شرکت کرنی چاہیے عزائے سید الشہداء علیہ السلام میں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جانا چاہیے۔ آج سیکھے گا تو کل جا کے یہ عزادار بنے گا نا، ایک دم سے وہی کام جو ہمارے والدین نے کیا، ہمیں ساتھ لے کے جاتے تھے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس عنوان سے اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکے، اعضائے سید الشہداء علیہ السلام کو ٹھنڈا نہ ہونے دے، چونکہ فرمایا کہ یہ حرارت ہے، اور سید الشہداء علیہ السلام کو سید الاحرار بھی کہتے ہیں، سید الاحرار یعنی القاب سید الشہداء میں سے ہے۔ یقیناً یہ ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، میں نے جیسے عرض کر دیا ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بس ہماری جو کوشش ہے وہ ہونی چاہیے، ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا وہ کر لے گا، ہم پر یہ بات جو ہے وہ سٹاپ نہیں ہوگی، یہ کاروان جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ دو لوگ ہیں، وہ لوگ ظلم کرتے رہیں گے، سٹاپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ لوگ جو ہے وہ روانہ جائیں گے۔ تو یہ اگر ہم نہیں کریں گے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی اور کر لے گا، لیکن یہ ہے کہ ہاں ہم نے اپنی قسمت کو، جو ہماری قسمت ہے اس کو ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ہم جو ہے وہ ہم نے خسارہ کر لیا، اسی چیز کو جو ہے وہ خذلان کہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عنوان سے لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچائے، اس حوالے سے کہ میں جو ہے عزادار ہوں، تو عزادار جو ہے وہ اپنے پیغام کو دوسروں تک منتقل کرتا ہے۔ تو اس عنوان سے جو چیزیں ہمارے پاس جو ہے فراہم ہے، جدید ٹیکنالوجی یا کسی بھی اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے ہو، بولنے کے اعتبار سے ہو، فلم بنانے کے اعتبار سے ہو، اس عنوان سے ہم جو ہے اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائے، اور انشاءاللہ العزیز سب جو ہے اس حوالے سے ہمارے اگر خلوص ہے تو یقیناً ہمارے اعمال بھی مؤثر ثابت ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہم سب بھی اس رستے میں جو کامیاب لوگ ہیں، جو یقیناً کامیاب ہے، اس میں سے ہم بھی شمار ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ کل بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ آج ہمارا رابطہ عالم سے نہیں ہوا، کل بھی انشاءاللہ کسی عالم کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے۔ وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔